نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو یہ واقعہ سنایا، بنی اسرائیل کے دور کا واقعہ ہے، اور واقعے کا اس حدیث کا مضمون اور خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 دوست تھے جو سفر پر جا رہے تھے۔ رات ہوئی، دوستوں نے سوچا کہ ایک غار میں آرام کر لیتے ہیں۔ پہلے کے زمانے میں تو راستے میں ہوٹلز وغیرہ نہیں ہوتے تھے، لوگ اسی طرح کوئی ایسی جگہ ڈھونڈتے تھے کہ جہاں آرام ہو جائے، بارش وغیرہ سے، سردی وغیرہ سے بچ لیا جائے، کوئی درندہ وغیرہ نہ آ جائے۔ تو بہرحال غار میں وہ تینوں دوست آرام کرنے لگے۔ اب ایک ناگہانی آفت یہ آئی کہ ایک پہاڑ کے اوپر سے ایک بڑا سا پہاڑ کا جو ٹکڑا کہہ لیں، چٹان کہہ لیں، وہ اس غار کے منہ پر آ کر گر گئی اور چٹان بند ہو گئی۔ وہ تینوں اندر قید ہو گئے۔ اب موبائل فون کا زمانہ تو تھا نہیں کہ کسی کو کال کرتے کہ حضرت ہم یہاں پھنس گئے ہیں، یہ لوکیشن ہے، آ کے ہمیں بچائیے، کوئی ریسکیو کرے، ایسا تو کچھ نہیں تھا۔ وہ اندر اور اس پہاڑ کے منہ پر جو ہے وہ چٹان، there is no way to get out، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ اگر راستہ نہ ملا تو ظاہر بھوک پیاس سے اسی جگہ پر دنیا سے چلے جائیں گے۔ موت سامنے نظر آنے لگی۔ ان تینوں دوستوں نے مل کر ایک مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اگر کوئی نیکی کی ہے تو اس کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، رب کریم ہماری مدد فرمائے گا۔ ایک دوست نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا، میری زندگی میں اپنے والدین کی بڑی خدمت کرتا رہا۔ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ میری عادت تھی کہ میں جب بکریوں کا دودھ وغیرہ دو کر رات کو گھر میں کام کاج سے واپس آتا تھا تو میں سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پیش کرتا تھا، پھر بچوں کو دودھ پلاتا تھا۔ اللہ ایک رات میں آیا تو والدین آرام کر رہے تھے، میں ساری رات والدین کے سرانے دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا۔ بچے کہتے رہے بابا جان ہمیں دودھ دے دیں، میں نے کہا نہیں، پہلے میں والدین کو پیش کروں گا۔ صبح والدین اٹھے، پہلے والدین کو دودھ پلایا، پھر اپنے بچوں کو پلایا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ نیکی تیری رضا کے لیے کی ہے، اگر اس میں اخلاص ہے، میرے مالک تو نے قبول کی ہے، تو اس نیکی کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ مالک ہماری مدد کر، ہماری غیب سے مدد فرما۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ وہ جو چٹان ہے وہ اپنی جگہ سے تھوڑی سی سرک گئی، آٹومیٹکلی اللہ کی رحمت سے تھوڑا سا راستہ گویا بنا، مگر اتنا راستہ نہ بنا کہ یہ لوگ باہر نکل سکے۔ دوسرے نے ہاتھ اٹھایا کہ یا اللہ، میں زندگی میں نے ایک کام یہ کیا کہ ایک بار میری ایک کزن تھی، ایک لڑکی تھی، میرا اس پر دل آ گیا تھا، میں اس سے برے کام کا ارادہ رکھتا تھا۔ ایک بار اس کو پیسوں کی ضرورت پڑی، وہ میرے پاس آئی، اس کو پیسے چاہیے تھے، میں نے کہا پیسے تو دے دوں گا لیکن تم نے میری خواہش کو پورا کرنا ہوگا۔ وہ بیچاری مجبور تھی، مجبور ہو کر اس نے ایگری کر لیا، اوکے کر دیا۔ اب میں قریب تھا کہ اس کے ساتھ وہ برا کام کر لیتا، مگر اس لڑکی نے مجھے کہا کہ ایسا نہ کرو، اللہ سے ڈرو، یا اللہ میں نے تیرے خوف سے، حالانکہ میں اس پہ قدرت پا چکا تھا، کنٹرول تھا، گناہ کرنے کا موقع بھی تھا، میرے مالک تیرے خوف سے میں نے اس لڑکی کو جانے دیا، بچ گیا اس گناہ سے۔ میرے مولا، اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہوا ہے تو رب کریم اس چٹان کو اپنی جگہ سے ہٹا دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں وہ چٹان تھوڑی سی اور سرک گئی، مگر اتنی جگہ نہ ہوئی کہ اس سے باہر نکلا جا سکتا۔ تیسرے شخص نے ہاتھ اٹھایا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، ایک بار ایک شخص میرے پاس مزدوری کرنے آیا، مزدوری کر کے وہ چلا گیا مگر مزدوری لینا بھول گیا۔ میں نے اس کے جو وہ پیسے تھے وہ ضائع نہیں کیے بلکہ کاروبار میں لگا دیے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ شخص آیا اور اس نے یاد دلایا کہ میں نے آپ کے پاس کام کیا تھا، اپنی مزدوری نہیں لے جا سکا۔ تو میں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے، اور یہ جو ساری بکریاں اور جانور تم دیکھ رہے ہو یہ سب تمہارے، تم لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا میرے ساتھ مذاق نہ کریں۔ تو میں نے اسے کہا ہاں یہ تمہارا ہی ہے، کیونکہ تم نے جو پیسے چھوڑے تھے میں نے اسے کاروبار میں لگایا اور وہ کاروبار ملٹی پلائی ہو کر یہاں تک پہنچ گیا، یہ تمہارا حصہ ہے۔ وہ شخص بڑا حیران بھی ہوا مگر خوشی خوشی وہ سارے جانور لے کر چلا گیا۔ میرے مولا، میں نے امانت کا پاس رکھا، خیانت نہیں کی، اس کو بہترین اس کا صلہ دیا۔ اگر یہ نیکی تیری بارگاہ میں مقبول ہوئی ہے تو مالک اس مصیبت سے ہمیں نکال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا، وہ چٹان اور سرکی اور اب راستہ اتنا بن گیا کہ وہ تینوں لوگ باہر آ جائیں۔ یہ حدیث پاک کا واقعہ ہے۔ میرے آقا نے صحابہ کرام کو یہ واقعہ سنایا ہے، ذرا غور کیجئے۔ دعا وہ کمال کی چیز ہے کہ غیب سے مدد ہوتی ہے، ہمت ہارنی نہیں چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اب یہاں علماء نے اس حدیث کے تحت بہت پیارے پیارے مدنی پھول بیان کیے ہیں کہ مصیبت میں پھنس جائیں، پریشان ہو تو نا امید ہونے کی بجائے اللہ سے مانگے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو اس مصیبت میں جو ہم اس وقت سارے لوگ انوالو ہیں، خوب دعائیں کریں، التجائیں کریں، اللہ کی بارگاہ میں
اپنے نیک اعمال کا بھی واسطہ پیش کریں اور بزرگوں کا بھی واسطہ پیش کریں، اللہ والوں کا واسطہ پیش کریں۔ دیکھیں اس سے یہ بھی تو سیکھنے کو مل رہا ہے، علماء نے یہی بتایا کہ جب ہم اپنے نیک اعمال کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں تو جو لوگ سراپا نیک ہیں، اولیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، انبیاء کرام ہیں، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ازواج مطہرات ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، ہم پنجتن پاک ہیں، ان کا واسطہ وسیلہ کیوں اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کر سکتے کہ یا اللہ ان لوگوں نے تیری اپنی جانیں تیری راہ میں قربان کی، ان کے صدقے ہم پر رحم فرما۔ تو اس حدیث سے اللہ کی بارگاہ میں کسی کے وسیلے سے دعا مانگنے کا بھی ثبوت ملتا ہے، یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور پھر جو یہ تینوں عمل ہیں، ماں باپ کی فرما برداری، گناہ کا موقع ملے پھر بھی گناہ کو چھوڑ دینا، اور کسی کی امانت میں خیانت نہ کرنا، یہ تینوں کام بھی کتنے امپورٹنٹ ہیں۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس کئیوں کے تو گھر میں ماں باپ موجود ہیں نا، کیا ماں باپ کی فرما برداری ہو رہی ہے یا روز آج کل بھی ماں باپ کو تنگ کر رہے ہیں؟ غور کیجیے، ماں باپ کو راضی کر لیں گے رب بھی راضی ہو جائے گا، مصیبتیں ٹل جائیں گی، ماں باپ کی دعائیں ساتھ ہوئی تو طوفان ٹل جاتے ہیں۔ اور اگر گناہ کا موقع ملے کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو اس وقت بھی یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یاد رہے کہ ہم کہیں بھی چلے جائیں رب تو دیکھ رہا ہے نا، گناہوں سے بچانا ہے اپنے آپ کو، اس طرح کہ گناہ کا موقع ہو بندہ اللہ کے خوف سے چھوڑ دے، وہ اللہ کو کتنا پسند ہے یہ آپ نے اس واقعے میں سن لیا۔ اور تیسری بات، اگر کسی کے پیسے ہمارے پاس ہیں، کسی کی امانت رہ گئی ہے، کوئی بھول بھی گیا ہے، ہم نے نہیں بھولنا ہے، یہاں نہیں لوٹائیں گے تو قیامت کے دن دینا پڑ جائیں گے، تو ہمیں خیانت نہیں کرنی، امانت لوٹانی ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کا حق انہیں دیجیے، کسی کا حق نہ ماریے، ورنہ قیامت کے دن وہاں پیسے نہیں دینے ہوں گے، وہاں نیکیاں دینی ہوں گی، پھر کیسے دے پائیں گے؟ اللہ کرے کہ اس واقعے سے جو اسباق جو سبق ہمیں ملتے ہیں اس کو لینے میں کامیاب ہو جائیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔